بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 389 سے 389۔ اخبرنا محمد بن عبد اللہ الحافظ حدثنا محمد بن احمد بن بالوی املاء حدثنا ابو بکر محمد بن ابراہیم الحافظ ببغداد حدثنا یحییٰ بن معین حدثنا مروان بن معاویہ الفزاری حدثنا الفضل بن یزید الشمالی عن ابن العجلان المحاربی قال سمعت عبد اللہ بن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکافر لیجر لسانہ فرسخین یوم القیامہ یتوطؤہ الناس۔ اس روایت میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت میں کافر کی زبان 2 فرسنگ لٹک جائے گی، 2 فرسنگ یعنی 6 میل لٹکے گی۔ ہمیں خبر دی ہے محمد بن عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو بکر محمد بن احمد بن بالوی نے بطور املا کے، ان کو ابو بکر محمد بن ابراہیم حافظ نے بغداد میں، ان کو یحییٰ بن معین نے، ان کو مروان بن معاویہ نے، ان کو فضل بن یزید شمالی نے، ان کو عجلان محاربی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر اپنی زبان کو 2 فرسنگ تک گھسیٹے گا، یعنی 6 میل تک گھسیٹے گا، اور لوگ اس کو روندتے جائیں گے، فصل فی عذاب القبر۔ یہ فصل عذاب قبر کے بیان میں ہے۔ نفس کتاب میں داخل ہونے سے پہلے عذاب قبر پر تھوڑی سی گفتگو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ قرآن پاک سورہ مومن کی آیت نمبر 46 سے بھی یہ بات ثابت ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ احتج اصحابنا بہذہ الآیہ علی اثبات عذاب القبر۔ ہمارے اصحاب نے اس آیت سے استدلال کیا ہے عذاب قبر کے اس بات پر، اور ہمارے اصحاب نے کہا ہے الآیۃ تقتضی عرض النار علیہم غدوا وعشیا ولیس المراد منہ یوم القیامہ۔ عذاب قبر حق ہے، یہ عنوان امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں باندھا ہے کتاب الجنائز کے اندر کہ باب ما جاء فی عذاب القبر، وفی روایت عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق۔ یوں ہی ایک روایت میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، سنن ترمذی۔ تو یہ آیت اور ان روایات و احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، یہ عقیدہ قرآن و سنت سے مبرہن ہے۔ عذاب قبر سے وابستہ 2 چند منٹ کتاب سے ہٹ کر کے کچھ گفتگو مناسب معلوم ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ جب مردہ کو
قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت مردہ کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ روایت ابھی آئے گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو مردے ان کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کر کے مدفن سے ہٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ روایت بھی انشاءاللہ آئے گی۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کی شکلیں انتہائی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں۔ ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے، جن سے زمین چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ دو فرشتے جو قبر میں مردہ کے پاس آتے ہیں، ان دو فرشتوں میں سے ایک کا نام منکر ہے جبکہ دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ دونوں فرشتے جو قبر میں آتے ہیں مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت لہجے میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دلہا سوتا ہے، یہ خواص کے لیے ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور گنہگاروں میں بعض پر عذاب بھی ہوگا، ان کی معصیت اور گناہ کی مناسبت سے۔ پھر
بعد شفاعت کے وہ نجات بھی پائیں گے۔ بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا، واللہ عالم۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معاً بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معاً بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت اس نے کھوئی، کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہی کہے گا، ہا ہا لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ ابھی آپ نے سنا کہ عذاب قبر حق ہے، اسی طریقے سے تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب و ذنب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے، نہ آگ انہیں جلا سکتی، نہ زمین انہیں گلا سکتی، وہی تخم جسم ہے۔ لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ دوسرے جسم میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا۔ جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر
کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوشت آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ اسی طریقے سے روز قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب تبارک تعالیٰ انہیں جمع فرما کر اس پہلی ہیئت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ فصل فی عذاب القبر، یہ فصل عذاب قبر کے بیان میں ہے۔ وَكُلٌّ مُعَذَّبٌ فِي الْآخِرَةِ مِنْ كَافِرٍ وَمُؤْمِنٍ فَإِنَّهُ يُمَيَّزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ لَا عَذَابَ عَلَيْهِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ بِقَبْضِ رُوحِهِ وَفِي حَالِ الْقَبْضِ وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَارُ إِلَيْهِ رُوحُهُ وَبَعْدَ مَا يُقْبَرُ۔ قال اللہ عز وجل ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ آخرت میں ہر ایک کو عذاب ہوگا، خواہ وہ کافر ہو یا مومن۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو عذاب نہیں ہوگا۔ کس کو عذاب ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا، اس میں فرق اور تمیز اس وقت ہوگی جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے اس پر اتریں گے، اور یہ تمیز قبض کرنے کی حالت میں ہوگی، روح کو قبض کرنے کی حالت میں ہوگی، اور اس مقام اور جگہ میں یہ تمیز ہوگی جس کی طرف اس کی روح لے جائی جاتی ہے یا جہاں جا کر رہتی ہے۔ وَبَعْدَ مَا يُقْفَرُ، اور دفن کے بعد بھی یہ تمیز ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ حامیم آیت نمبر 31۔ یقیناً جو اس بات کے قائل ہوئے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی بات پر قائم رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سنو اس بہشت کی، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ تھا، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے
جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو، مہربانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے، مہربانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ قال مجاہد ذالک عند الموت۔ حضرت مجاہد مفسر قرآن علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ مذکورہ بات ہوگی موت کے وقت، ذالک عند الموت، ابھی جو بات ذکر کی گئی یہ بات موت کے وقت ہوگی۔ اس بات کی تصریح امام المفسرین حضرت مجاہد نے کی ہے۔ وقال فی الکفار ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق ای یقولون لہم ھذا تعریضا لہم ایاہم انہم یقدمون علی عذاب الحریق۔ وقال ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم الآیہ۔ ولو تری، کاش تم دیکھتے اس وقت کی حالت جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے چہرے، ان کی پیشانی پر اور ان کے پیچھے ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگ کا مزہ چکھو، جلنے کی سزا بھگتو، یعنی یہ بات فرشتے جہنمیوں سے کریں گے۔ یقولون لہم ھذا، یہ بات فرشتے جہنمیوں سے کریں گے، یہ ان کے لیے تعریض ہے اور کنایہ ہے، اس طرح ان کے لیے رسوائی ہے کہ وہ جلانے والے عذاب کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آیت نمبر 93 سورہ انعام۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھایا کرتے تھے۔ یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ فدلت هذه الآیات علی ان الکفار، یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار پر ان کے ارواح کو کھینچنے اور ان کے نفس کو نکالنے کے وقت ان پر، کفار پر سخت ڈانٹ پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذلت اور شدید عذاب کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، ذلت اور شدید عذاب کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مومنوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں
بشارت دی جاتی ہے، انہیں بشارت دی جاتی ہے کہ وہ امن اور دائمی نعمتوں پر آئے ہیں۔ قال اللہ عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ، مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں، بالقول ثابت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، بے انصافوں کو بھٹکا دیتا ہے۔ کہتے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے وہ کرے۔ وروینا عن البراء بن حازب و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلك فی المؤمن اذا سئل فی قبرہ وکذلک روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکذلک جاء فی التفسیر عن ابن عباس وقال اللہ تعالی وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ الآیہ۔ امام بیہقی فرماتے ہیں ہم نے حضرت براء بن عازب سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ آیت مومن کے بارے میں ہے جب قبر میں اس سے سوال ہوگا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ یہ آیت یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا مومن کے بارے میں ہے جب قبر میں اس سے سوال ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں بھی آیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ الآیہ۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب، اور فرعونی بری طرح کے عذاب میں گر گئے، وہ آگ ہے جو پیش کی جاتی ہیں ان پر صبح و شام، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا، حکم ہوگا داخل کرو فرعونیوں کو سخت سے سخت عذاب میں، داخل کرو فرعونیوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ وقال مجاہد یعنی بقولہ یعرضون علیہا غدوا وعشیا ما کانت الدنیا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ صبح و شام ان کو عذاب دکھلاتے ہیں، یعنی جب تک دنیا قائم ہے عذاب کے فرشتے انہیں صبح و شام عذاب دکھلاتے ہیں۔ وقال قتادہ یقال لهم یا آل فرعون هذه منازلکم توبیخا وصغارا ونکبۃ۔ وقال فی المنافقین سنعذبهم مرتين ثم یردون الی عذاب عظیم۔
حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اے آل فرعون، ان سے کہا جاتا ہے کہ اے آل فرعون، یہ ہیں تمہارے ٹھکانے، یہ ان کو بطور ڈانٹ، بطور ذلت کے، بطور ناراضگی اور غصے کے کہا جاتا ہے۔ وقال فی المنافقین سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے، منافقین کو ہم عذاب دیں گے 2 بار، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وقال قتادہ عذاب فی القبر و عذاب فی النار، 2 بار عذاب سے کیا مراد ہے آیت میں؟ تو قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک عذاب تو ان کو قبر میں ہوگا اور دوسرا عذاب ان کو جہنم میں ہوگا۔ وقال فی من اعرض عن ذکر اللہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامہ اعمیٰ۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے گا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس نے منہ پھیرا میری یاد سے یعنی میرے قرآن سے، تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی، اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا، لائیں گے ہم اسے قیامت کے دن اندھا۔ کہتے ہیں اور میں تو تھا، قیامت کے دن لائیں گے اندھا، اور وہ کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھایا تو مجھے اندھا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ وروینا عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرۃ مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و موقوفا علیہما، ثم عن ابن مسعود و ابن عباس من قولہما ان ذلک فی عذاب القبر۔ امام بیہقی کہتے ہیں اور ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع اور ان دونوں تک موقوف دونوں طرح کی روایت کی ہے، اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا قول روایت کیا ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں ہے، یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ عذاب قبر کے بارے میں ہے۔ وروینا عن عطاء فی قولہ وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ہم نے حضرت عطا سے روایت کی ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کے بارے میں، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ہم نے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، تب تو ضرور چکھاتے ہیں ہم تجھ کو دونا مزہ زندگی میں اور دونا مزہ مرنے میں۔ عطا نے فرمایا ضعف الممات عذاب قبر ہے، ضعف الممات عذاب قبر ہے۔ وروینا عن ابن عباس فی قولہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ قال، اور ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں روایت کیا ہے، کس قول کے بارے میں؟ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، بے شک ظالموں کے لیے ایک اور عذاب ہے اس عذاب کے سوا۔ قال عذاب القبر قبل عذاب یوم القیامہ،
ابن عباس نے فرمایا یہ قیامت کے دن کا عذاب ہے، کہتے ہیں یہ قبر کا عذاب ہے قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے۔ وقت ذکرنا الاحادیث التی وردت فی ھذا الباب۔ فی کتاب عذاب القبر ما اغنى ذلك عن سیاقها ہاہنا لکننا نذکرها ہنا مقدار ما یتبین به المقصود بالباب وباللہ التوفیق۔ اس باب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، اس باب میں جو روایات آئی ہیں، امام بہقی کہتے ہیں ہم نے انہیں کتاب و عذاب القبر میں ذکر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہاں ان کو مکمل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن ہاں کچھ مقدار ذکر کر دیتے ہیں جس سے اس باب کا مقصود واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ حدیث نمبر 390۔ اخبرنا ابو محمد عبداللہ ابن یوسف الاصبہانی اخبرنا ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد البصری بمکہ حدثنا سعدان بن نصر حدثنا ابو معاویۃ الضریر حدثنا الاعمش عن المنہال بن عمرو عن زازان ابی عمر عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتہینا الی القبر ولما يلحد فانتهينا إلى القبر ولما يلحد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به قال فرفع رأسه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن الرجل المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه وكان وجوههم الشمس معهم هنوت من هنوت الجنة وكفن من كفن الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ایتها النفس الطیبہ ایتها النفس طیبۃ خروجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان قال فتخرج نفسه فتسیل کما تسیل القطرۃ من فم السقاء فیاخذها فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفۃ عین حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفخة ريح مسك وجدت على ظهر الأرض فلا يمرون بملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة فيقولون فلاں ابن فلاں بأحسن اسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا۔ ہمیں خبر دی ہے محمد بن عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ان کو ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد بصری نے مکہ میں، ان کو سعدان بن نصر نے، ان کو ابو معاویہ ضریر نے، ان کو اعمش نے، ان کو منہال بن عمرو نے، ان کو زاجان ابو عمر نے، ان کو برا بن عازب نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک آدمی کے جنازے میں نکلے۔ ہم لوگ قبر تک پہنچے، ابھی تک لحد بنی نہیں تھی۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے۔ سناٹا چھا گیا، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی
جس لکڑی سے رفتہ رفتہ زمین پر ضرب لگا رہے تھے، برآ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ بے شک مومن آدمی جب دنیا سے ناتا توڑے اور آخرت میں بے شک مومن آدمی جب دنیا سے ناتا توڑنے اور آخرت میں قدم رکھنے میں ہوتا ہے تو آسمان سے اس کی طرف سفید روشن چہرے والے فرشتے اس کی طرف اترتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے چمکتے ہیں سورج کی طرح۔ ان کے پاس جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک حنوط اور خوشبو ہوتی ہے، اور جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے، یہاں تک کہ مرنے والے کے پاس تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے پاس تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے پاکیزہ روح۔ یہ گفتگو مومن صالح کے بارے میں ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اے پاکیزہ روح، تو باہر آ جا، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی کی طرف جانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی روح بہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح بہتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے قطرہ بہتا ہے، تو ملک الموت اسے لے لیتا ہے۔ جب اسے لیتا ہے تو اسے پلک جھپکنے کی دیر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا، بلکہ فوراً اسے اس کفن میں لپیٹ دیتا ہے اور اسی خوشبو میں بسا دیتا ہے، اور اس روح سے کستوری کی پاکیزہ ترین خوشبو جیسی خوشبو جو روئے زمین پر ہو سکتی ہے وہ مہکتی ہے۔ اور اس روح کو اوپر لے جاتے وقت جب فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس چیز کی اتنی پاکیزہ خوشبو ہے، ما ھذہ الریح الطیبہ، یہ کس چیز کی اتنی پاکیزہ اتنی عمدہ خوشبو ہے۔ فیقولون، لہٰذا روح کو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن و فلاں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّذِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، اور اسے خوبصورت ترین نام سے موسوم کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں موسوم کیا جاتا تھا۔ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک فرشتے پہنچتے ہیں، اور اس روح کے لیے وہ آسمان کھولا جاتا ہے، پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہر آسمان سے ایک آسمان سے دوسرے کو قریب کرتے ہوئے حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے کو علیین میں 7ویں آسمان میں لکھ لو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، بے شک میں نے انہیں
زمین سے پیدا کیا تھا اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا، اور دوسری بار میں ان کو اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کی روح فتواد روحہ فی جسدہ، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ فیاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان من ربک، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں، دونوں فرشتے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان، پھر وہ دونوں فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ دونوں پوچھتے ہیں کہ یہ وہ آدمی جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا، اس کا مقام کیا ہے؟ فیقول ھو رسول اللہ، وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولان وما یدریک، وہ دونوں پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ عز وجل، تو بندہ کہتا ہے میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی تھی، میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید پڑھی تھی، اس لیے ہر مومن کو لازمی طور پر قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ عز وجل، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ فآمنت بہ وصدقت، اور ان کی تصدیق کی تھی، ان کی تصدیق کی تھی۔ قال فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ فیاتیہ من روحہا وطیبہا ویفسح لہ فی قبرہ مد بصرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کو جنت کا بستر دے دو یا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو، پھر اس کی خوشبو اور خوشبودار ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے۔ فیاتیہ من روحہا وطیبہا ویفسح لہ فی قبرہ مد بصرہ، اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت چہرے والا آدمی پاکیزہ خوشبو والا آتا ہے۔ ویاتیہ رجل حسن الوجہ طیب الریح فیقول لہ ابشر بالذی یسرک فہذا یومک الذی کنت توعد، فیقول من انت فوجہک الوجہ الذی یاتی بالخیر فیقول انا عملک الصالح، اور اس کے پاس خوبصورت چہرے والا آدمی پاکیزہ خوشبو والا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو اس چیز سے خوش ہو جا جو تجھے خوش کر دے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا گیا تھا، فہذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس کا تجھے وعدہ
دیا گیا تھا فیقول من انت، پھر یہ انسان پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو؟ فوجہک، تیرا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جو خیر لے آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، وہ کہتا ہے میں فیقول انا عملک الصالح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، فیقول رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ حتی ارجع الی اہلی و مالی، پھر وہ انسان کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم فرما دے، اے میرے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل اور اپنے مال میں لوٹ جاؤں۔ قال وَأَمَّا الْعَبْدُ الْكَافِرُ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ وَنَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ۔ بہرحال بندہ کافر جب دنیا سے کوچ کرنے اور آخرت کی طرف آنے کی حالت میں ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں اس کی طرف، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس کی حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کے پاس ملک الموت آتا ہے، پھر اس کے پاس ثم یاتی ملک الموت فیجلس عند راسہ فیقول ایتھا النفس الخبیثۃ اخرجی الی سخط اللہ وغضبہ، ملک الموت آتا ہے، آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف چلنے کے لیے باہر آ جا۔ قال فتفرق فی جسدہ فینتزعها، لہٰذا اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، پھر ملک الموت اس روح خبیثہ کو کھینچتا ہے جس کے ساتھ تمام رگ و پٹھے کھینچ جاتے ہیں، جیسے خاردار جھاڑی گیلی اون میں سے کھینچی جائے۔ فرشتے یوں کھینچ کر اسے لے لیتے ہیں، لہٰذا اسے اس بدبودار کفن میں لپیٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح سے مری ہوئی اور سڑی لاش سے زیادہ بدبو نکلتی ہے جو روئے زمین پر سب سے بری بدبو ہو سکتی ہے، تو فرشتوں میں سے جس فرشتے کے پاس سے اسے لے کر گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی بدبودار خبیث روح ہے؟ فیقولون فلاں ابن فلاں بأقبح اسمائہ التی کان یسمى بہا فی الدنیا، فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور دنیا میں جس بدترین نام سے اسے پکارا جاتا تھا اس قبیح ترین نام سے اسے موسوم کرتے ہیں، اسی طرح اسے آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، فیستفتح لہ فلا یفتح لہ، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی لا تفتح لہم ابواب السماء الی آخر الآیہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تفتح لہ ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قال فیقول اللہ تبارک و تعالی اکتبوا فی کتابہ من سجین فی الارض السابعۃ السفلی، اس کی تحریر لکھ دو سجین میں سب سے نچلی 7ویں زمین میں، اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّا مِنْهَا خَلَقْنَاهُمْ وَفِيهَا نُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، بے شک ہم نے اس کو اسی سے پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف ہم ان کو لوٹائیں گے، پھر اس سے ہم ان کو ایک بار اور نکالیں گے۔ فرمایا کہ پھر اس کی روح کو پھونک دی جاتی ہے، قالت فَتُطْرَحُ رُوحُهُ، پھر اس کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے تلاوت کی اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرے، كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور اسے پرندے اچک لیں اور پھاڑ ڈالیں، یا ہوا اسے گہرائی میں کہیں پہنچا دے۔ فرمایا اس کے بعد ثم تعاد روحه فی جسدہ فیاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول ہا ہا لا ادری، فرمایا اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ ثم تعاد روحه فی جسدہ، پھر اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ فیاتیہ ملکان، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ فیجلسانہ، اسے بٹھاتے ہیں۔ فیقولان لہ، اور اس سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ہا ہا لا ادری، وہ حیران و پریشان ہو کر کہتا میں نہیں جانتا۔ فیقولان لہ ما دینک، فیقول ہا ہا لا ادری، وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، فیقول ہا ہا لا ادری، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا؟ وہ حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اتنے میں فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ قَالَ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ۔ اتنے میں آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کو جہنم کا بستر
یعنی آگ کا بستر لگا دو اور اس کو آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو تاکہ اس کی طرف اس کی تپش اور گرم ہوا آتی رہے اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس شخص پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی دائیں بائیں پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، آپس میں مل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک بدصورت بدبودار آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے تو خوش ہو جا اس عذاب کے ساتھ جو تجھے برا لگے گا، یہ وہی دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا، یہ وہی دن ہے، ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ قال فیقول من انت، پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ جواب دیتا ہے تیرا چہرہ بھی سر پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں، انا عملک الخبیث، میں تیرا خبیث گندا ناپاک برا عمل ہوں۔ فیقول رب لا تقم الساعہ، وہ کہتا ہے، اسے دیکھ کر یہ بندہ کہتا ہے اے رب قیامت قائم نہ فرما، اے رب قیامت قائم نہ فرما۔ قال البیہقی رحمہ اللہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ وقد ذکرنا سوا ھذا من حدیث ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری و انس بن مالک و اسماء بنت ابی بکر وغیرہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورواہ عیسی بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فیہ اسم الملکین فقال فی ذکر المومن فیرد الی مضجعہ فیاتیہ منکر ونکیر یثیران الارض بانیابہما ویلحقان الارض باشفاہہما واصواتہما کالرعد القاصف وابصارہما کالبرق الخاطف فیجلسانہ ثم یقال لہ یا ھذا من ربک فذکرہ وقال فی ذکر الکافر فیاتیہ منکر ونکیر یثیران الارض بانیابہما الی آخرہ۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جسے ابھی ہم نے ذکر کیا صحیح الاسناد ہے، اور ہم نے اس حدیث کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی ہیں، اور اس کو عیسی بن مسیب نے عدی بن ثابت سے، برا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور اس نے اس میں دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور مومن کے تذکرے میں فرمایا کہ اسے پھر اس کے لیٹنے کی جگہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اس کے خوابگاہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں جو کہ اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہیں، ان کے ہونٹ زمین سے لگتے ہیں اور زمین کو لگاتے ہیں، ان کی آوازیں ایسے جیسے بجلی کڑکتی ہے،
ان کی آنکھیں جیسے آنکھوں کو اچک لینے والی بجلی اسے بٹھاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے؟ پھر پوری حدیث کو ذکر کیا اور کافر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں جو کہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو زمین سے لگاتے ہیں، یعنی ہونٹ زمین تک پہنچتے ہیں۔ ان کی آوازیں ایسی جیسے بجلی کڑکتی ہے، آنکھیں ایسی جیسے آنکھ کو اچک لینے والی بجلی اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے فلاں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر قبر کی طرف سے آواز آتی ہے تو نے نہیں جانا؟ پھر اس کو لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہیں، اگر اس پر مشرق و مغرب جمع ہو جائیں اسے کم نہ سمجھیں۔ اس ضرب سے اس کی قبر آگ سے روشن ہو جاتی ہے اور شعلے مارنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی ہے، دائیں پسلیاں بائیں جانب، بائیں پسلیاں دائیں جانب۔